آپ دیکھ رہے ہیں ABN نیوز، میں ہوں حسن رؤف۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ ایرانی رہنما علی لاریجانی کی شہادت سے متعلق دعوے سامنے آ گئے۔ علی لاریجانی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جاری بیان میں ان کی شہادت کا اعلان کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ ایک بندہ خدا اپنے رب کے پاس شہید کے طور پر پہنچ گیا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی کی شہادت کی تصدیق کی گئی ہے۔ ایران نے علی لاریجانی کے بیٹے مرتضیٰ کے شہید ہونے کی بھی تصدیق کر دی ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں ان کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کے لیے مغفرت اور بلندی درجات کی دعا بھی کی گئی ہے۔ غلام رضا سلیمانی اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے۔ IRGC نے تصدیق کر دی ہے۔ بسیج فورس کے سربراہ کی شہادت ایران کے لیے ایک بڑا دھچکا قرار دی جا رہی ہے۔ ایران نے سخت رد عمل دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ خطے میں ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق امریکی اور صہیونی حملے میں بسیج کے سربراہ غلام رضا سلیمانی شہید ہو گئے۔ شہید سلیمانی نے بسیج کو مضبوط اور فعال بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ شہید علی لاریجانی اور کمانڈر غلام رضا سلیمانی کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی، جس میں عوام کی بڑی تعداد کی شرکت متوقع ہے۔ علی لاریجانی آیت اللہ خامنائی کے بعد شہید ہونے والی سب سے بڑی ایرانی شخصیت ہیں۔ وہ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے 18 دن بعد شہیدوں کی صف میں شامل ہوئے۔ علی لاریجانی نے گزشتہ روز اپنے آخری ٹویٹ میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا اور لکھا کہ شہداء کی یاد ہمیشہ ایرانی قوم کے دل میں زندہ رہے گی اور یہ شہادتیں اسلامی جمہوریہ کی فوج کی بنیاد کو مضبوط کریں گی۔ چند دن قبل علی لاریجانی نے ایک اور پوسٹ میں کہا تھا کہ میں موت کو خوشی کے سوا کچھ نہیں سمجھتا اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو غم کے سوا کچھ نہیں سمجھتا۔ یہ کلمات ان کے عزم اور شہادت کے جذبے کی عکاسی کرتے ہیں۔ جنگ امریکہ کے گلے پڑنے لگی۔ امریکی انتظامیہ میں مشرق وسطیٰ کی پالیسی پر شدید اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ ایران جنگ کے خلاف امریکی انتظامیہ کے اہلکار مستعفی نیشنل ٹیررزم سینٹر کے ڈائریکٹر جو گیٹ نے اپنا عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ جو گیٹ نے کہا ہے کہ وہ ایران میں جاری ممکنہ جنگ کی حمایت نہیں کر سکتے اور امریکہ نے یہ اقدام اسرائیل اور اس کی طاقتور لابی کے دباؤ میں کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل نے ایران کے معاملے میں وہی حربہ استعمال کیا جو عراق جنگ کے دوران اختیار کیا گیا تھا۔ اپنے استعفے میں جو گیٹ نے ایران کے خلاف امریکی جنگ کی اخلاقی مخالفت کرتے ہوئے اسے ناقابل قبول قرار دے دیا اور دعویٰ کیا کہ جنگ امریکہ کے لیے کسی فوری خطرے کے بغیر شروع کی گئی، جس کے پیچھے اسرائیلی لابی کا اثر و رسوخ ہے۔ انہوں نے اپنے خط میں ڈونلڈ ٹرمپ کے 2016 سے 2024 کے دوران اختیار کیے گئے غیر مداخلت پسند موقف کا حوالہ دیتے ہوئے موجودہ پالیسیوں پر تنقید کی اور کہا کہ انتظامیہ اپنے سابقہ وعدوں سے ہٹ گئی ہے۔ افغان طالبان کا پرانی تصویر کو دکھا کر ہلاکتوں کا الزام کر پروپیگنڈا بے نقاب۔ افغان طالبان ترجمان نے ہلاکتوں کا الزام لگانے کے لیے پرانی تصویر کا استعمال کیا۔ وزارت اطلاعات کے مطابق یہ اقدام دانستہ طور پر غلط معلومات پھیلا کر عوامی تاثر کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے۔ مئی 2023 کی تصویر حالیہ واقعے کے ثبوت کے طور پر پیش کی جا رہی ہے۔ یہ تصویر افغان طالبان کی وزارت داخلہ کی جانب سے شیئر کی گئی تھی۔ پرانے تصویری مواد کو دوبارہ استعمال کر کے موجودہ الزامات کو سچ ثابت کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ افغان طالبان لوگوں کو گمراہ کرنے اور اصل حقیقت کے بارے میں الجھاؤ پیدا کرنے کا طریقہ استعمال کر رہے ہیں۔ وزارت اطلاعات کے مطابق پرانے مواد کو موجودہ ثابت بنا کر پیش کر کے معلومات کو خود مشکوک کر دیا گیا۔ ایسے دعووں کو غلط اور فریب پر مبنی قرار دے کر مسترد کیا جاتا ہے۔ ان دعووں کا مقصد حقائق کو مسخ کرنا، عوام کو گمراہ کرنا اور واقعات کا من گھڑت تاثر پیش کر کے پروپیگنڈے کے مقاصد کی تکمیل کرنا ہے۔ طالبان رجیم کے الزامات پر خواجہ آصف کا رد عمل۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اسپتال کو نشانہ بنانے کا دعویٰ ان کی طرف سے آ رہا ہے جو مساجد پر حملے کرواتے ہیں، سر بسجود نمازیوں کو شہید کرتے ہیں، نہتے شہریوں، مارکیٹوں اور سکولوں کو نشانہ بناتے ہیں، معصوم بچوں کو خون میں نہلاتے ہیں، منشیات کی سمگلنگ جن کا ذریعہ آمدن ہو۔ محسن کش لوگ اس ریاست پر حملہ آور ہیں جس نے 50 سال سے ان کو پناہ گاہ میسر کی۔ جو کمٹمنٹ کرتے ہیں اس کو آنر نہیں کرتے، اربوں روپے کی کمٹمنٹ پوری کرنے کے لیے تاوان مانگتے ہیں۔ پاکستان کی مٹی نے نہ صرف ان کو پناہ دی بلکہ ان کے لیے ایک سپر پاور سے ٹکرا گئے، 3 نسلوں کی مہمان نوازی کی۔ ہم نے اپنی 78 سالہ تاریخ میں بہت غلطیاں کی، لیکن ان کی مہمان نوازی سب سے بڑی فاش غلطی ہے۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت پیٹرولیم سے متعلق اہم اجلاس ہوا۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے موجودہ ذخائر کا جائزہ، سپلائی پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے ایندھن کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کے لیے سخت نگرانی کی ہدایت کی۔ کہا کہ صارفین کے مفادات کے تحفظ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ وزارت پیٹرولیم اور متعلقہ اداروں کو مارکیٹ کی صورتحال پر قریبی نظر رکھنے کی ہدایت۔ ایندھن کی مستحکم فراہمی کے لیے اداروں کے درمیان مؤثر رابطہ کاری بڑھائی جائے۔
ملک بھر میں فیول سپلائی کو مستحکم رکھنے کے لیے اقدامات تیز کیے جائیں۔ اجلاس میں وفاقی وزراء، سیکٹریز اور متعلقہ محکموں کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی ہے۔ اے بی این نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ یہ بالکل درست ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کرنا نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ اس سے ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس بار بھی عوام پر عید سے پہلے وزیر اعظم کی کوشش ہے کہ عوام پر کوئی بھی بوجھ نہ ڈالا جائے۔ جی کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا، کون چاہے گا یہ اتنا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اضافہ ایک ایسا اضافہ ہے کہ اس سے صرف پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ نہیں نہ ہوتا، یہ تو ہر چیز میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی اوور آل جو ہے مہنگائی جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ جی وزیر اعظم صاحب کی یہی کوشش ہے۔ تیل بحران اور کفایت چاری اقدامات کے تناظر میں 23 مارچ کو یوم پاکستان کی پریڈ اور اس سے منسلک تمام تر تقریبات منسوخ کر دی گئی۔ ترجمان وزیر اعظم آفس کے مطابق فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس دن کو وقار اور احترام کے ساتھ سادہ پرچم کشائی کی تقریبات کے ذریعے منایا جائے گا۔ یہ اقدام اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ قوم کی یوم پاکستان کے نظریات سے وابستہ کی استقامت اور غیر متزلزل عزم کے ساتھ وسیع تر کفایت چاری پالیسی کو بھی برقرار رکھا جائے۔ تمام وزارتوں، ڈویژنز اور محکموں کو ہدایت دی گئی ہے کہ اس موقع کو سادگی اور پروقار طریقے سے منایا جائے۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف گیلانی کی زیر صدارت اجلاس سینٹ سیکریٹریٹ میں کفایت چاری اقدامات کا فیصلہ۔ معاشی صورتحال کے پیش نظر سینٹ سیکریٹریٹ میں بڑے پیمانے پر اخراجات کم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ چیئرمین سینٹ نے کفایت چاری کا آغاز اپنے ہی دفتر کے اخراجات میں نمایاں کمی سے کر دیا۔ سینٹ سیکریٹریٹ میں مالیاتی نظم و ضبط ہر سطح پر نافذ کرنے کی ہدایت، بیرون ملک دوروں پر مکمل پابندی عائد، غیر ضروری اخراجات روکنے کا فیصلہ۔ چیئرمین سینٹ کا پیٹرول، آئل، لوبریکینٹس کے استعمال میں 50% کمی کا حکم، 60% گاڑیاں گراؤنڈ کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے۔ غیر ضروری خریداری پر پابندی، نئی خریداری کفایت چاری کمیٹی کی منظوری سے مشروط ہوگی۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے کٹوتی اور احتیاط حکومتی پالیسی کے مطابق نافذ۔ اقدامات سے سینٹ سیکریٹریٹ کو 700 سے 750 ملین روپے سے زائد کی بچت ہوگی۔ یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے کہ کفایت چاری قومی ذمہ داری ہے، اس پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا ایندھن بچت اور گورننس اقدامات پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت۔ تمام سرکاری محکموں کے انتظامی افسران کو ایک نیا سرکلر جاری کر دیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے احکامات پر نئے انتظامی اقدامات نافذ کر دیے گئے۔ سرکاری دفاتر میں جمعہ کے دن 2 ماہ تک 100% ورک فرام ہوم ہوگا۔ 24 مارچ سے تعلیمی اداروں میں سپرنگ بریک کا اعلان کر دیا گیا۔ سپرنگ بریک کا اطلاق صرف 4 دن کا ہوگا۔ بورڈ اور یونیورسٹی امتحانات سپرنگ بریک کے بعد منعقد ہوں گے۔ ایندھن بچت کے لیے صوبائی سطح پر عارضی اقدامات نافذ۔ صوبائی حکومت نے 2 ماہ کے لیے خصوصی انتظامی پلان پر اقدامات کی ہدایات کر دی ہیں۔ کراچی سے پہلی عید اسپیشل ٹرین پشاور کے لیے روانہ ہو گئی۔ ٹرین میں 1128 مسافر سفر کر رہے ہیں۔ 15 کوچز پر مشتمل عید اسپیشل ٹرین کل پشاور پہنچے گی۔ ریلوے حکام کے مطابق عید اسپیشل ٹرین سے ریلوے کو 30 لاکھ روپے سے زائد کی آمدن ہوگی۔ تاہم مسافروں کا شکوہ ہے کہ اسپیشل ٹرین کی حالت بہتر نہیں ہے، صفائی کا بھی فقدان ہے۔ ٹرینوں کا کرایہ بھی بڑھا دیا گیا۔ عید الفطر قریب آ رہی ہے اور اسلام آباد کے بازاروں میں خواتین کی خریداری کا جوش عروج پر ہے۔ اس سال کشمیری چوڑیاں خصوصی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ مزید جانتے ہیں زاہدہ راؤ کی اس رپورٹ میں۔ عید ہو اور کلائی میں چوڑی نہ ہو ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ رواں سال کشمیری چوڑیاں اپنے دلکش رنگوں اور نفیس ڈیزائن کے ساتھ خواتین کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ چوڑیاں پیسٹل شیڈز میں بھی دستیاب ہیں جو روشن ستاروں کی طرح نظر آتی ہیں۔ یہ مشرقی اور مغربی دونوں طرح کے ملبوسات کے ساتھ اچھی لگتی ہیں۔ خواتین کہتی ہیں کشمیری چوڑی فیشن میں تو ان ہے، لیکن عید کے موقع پر ان کی قیمت بھی بڑھ چکی ہے۔ آئی ہوں ابھی چوڑیاں خریدنے کے لیے اور یقین کیجیے کہ آئی صرف کشمیر، ڈیمانڈ ہی کشمیری چوڑیوں کی، بچے کشمیری چوڑی وہ ایک ٹرینڈ بنا کے نا، تو پھر واقعی ریٹ ان لوگوں نے بہت ہائی کر دی ہیں۔ دوسری طرف دکاندار کہتے ہیں کہ خواتین کچھ اور مانگتی ہی نہیں ہیں کشمیری چوڑیوں کے سوا، لیکن ریٹ بڑھانا بھی مجبوری ہے۔ ڈیمانڈ اس وجہ سے بڑھ گئی ہے، پیچھے سے بھی مہنگی ہو گئی ہے اور لوگ بھی مہنگی بیچ رہے ہیں۔ جب ہم لینے جاتے ہیں ان کہتے ہیں ان کا پلس مہنگا ہو گیا، ان کا یہ مہنگا ہو گیا، ان کی کاریگری مہنگی ہو گئی ہے، لیکن دکاندار جو ہے نا وہی مارجن رکھ کے بیچ رہے ہیں۔ وہ کم ہے اور مقابلہ سخت۔ ہزاروں میں موجود خواتین کو چوڑیاں تو لینی ہی ہیں، لیکن ان کو
اپنے کپڑوں سے میچ بھی کرنا ہے۔ چوڑیوں کی کھنک ہماری قدیم ثقافت کا حصہ ہے اور کشمیری چوڑیوں کے نئے ٹرینڈ نے اس کھنک کو نئی چمک دے دی ہے اور روایتی انداز کو جدید فیشن سے بھی جوڑ دیا ہے۔ کیمرہ مین اسلان سعید کے ساتھ زاہدہ راؤ، ABN نیوز، اسلام آباد۔ کہتے ہیں عید تو ہوتی ہی بچوں اور خواتین کی ہے، اس لیے عید ہو اور خواتین اس کی اپنے انداز سے تیاری نہ کریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ عید کے کپڑے تو ہو گئے ہیں تیار، اب خواتین نے رخ کر لیا ہے میچنگ کھسے اور کولہاپوری چپل کی دکانوں کا، جہاں اپنی پسند کے ڈیزائن کی جوتوں کی خریداری جاری ہے۔ کراچی سے عابدہ خان کی رپورٹ دیکھیے۔ خواتین کے نت نئے ڈیزائن کے سینڈل اور منفرد چپلیں فیشن میں جان ڈال دیتی ہیں، لیکن جب بات ہو عید کے تہوار کی تو خوبصورت ڈیزائن کے کھسے اور کولہاپوری چپل خواتین کی اولین پسند قرار پاتے ہیں۔ پہننے میں آرام دہ اور چلنے میں شاہانہ کھسے اور کولہاپوری چپل جہاں کبھی فیشن سے آؤٹ نہیں ہوتے، وہاں چاہے شلوار قمیض ہو یا پھر جینز، ہر طرح کے لباس کے ساتھ جچتے ہیں۔ اور جب بات ہو عید کی خریداری کی تو خواتین ہمیشہ کھسے اور کولہاپوری چپل کو ہی ترجیح دیتی ہیں۔ چپل اور کھسے کا استعمال روایت تو ہے ہی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ فیشن کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ڈیجیٹل پرنٹ اور نت نئے ڈیزائن ان کی مزید خوبصورتی کا باعث بن رہے ہیں۔ خواتین کا کہنا ہے کہ کولہاپوری چپل اور کھسے ہر سوٹ کے ساتھ پہنے جا سکتے ہیں۔ عید پہ تو ہم لوگ پریفر کرتے ہیں ہم خصہ ہی پہنے، کیونکہ ٹریڈیشنل بھی ایک طرح سے لگتا ہے وہ، اور لک میں بھی اچھا لگتا ہے۔ اور اب جیسے کہ شلوار کا فیشن آ گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اس کے ساتھ خصہ زیادہ اچھا کمپلیمنٹ کرتا ہے۔ ہر سوٹ پہ چلے گا نا، یہ کولہاپوری تو ہر سوٹ پہ چلتا ہے، یہ ٹرینڈ میں ہے اور ہمیشہ سے ٹرینڈ میں ہی رہا ہے، تو یہ ہے کہ یہ بہت، اور ان کے پاس ویرائٹی بھی بہت اچھی ہے۔ اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، سمپل سوبر لون کے سوٹوں پہ ہر کلر پہ چل جاتی ہے، تو میچنگ پہ بھی زیادہ چل رہا ہے۔ یہ ہے کہ ڈیلی ویئر میں پہنا جاتا ہے یہ، اور آج کل فیشن میں بھی بہت ان ہوا ہے، ٹک ٹاک وغیرہ پہ بھی بہت چل رہی ہے۔ دیکھا جائے تو سینڈلز کی اپنی الگ جگہ ہوتی ہے، لیکن خواتین کے فیشن میں کولہاپوری چپل اور کھسے ہمیشہ ان رہتے ہیں، اور عید کے موقع پر ان کی مانگ میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیمرہ مین جاوید جان کے ساتھ عابدہ خان، ABN نیوز، کراچی۔ کے بعد اسلام آباد پولیس کی مؤثر کارروائی، وفاقی پولیس کے اہلکار کا خواتین کو اغوا کرنے کا منصوبہ ناکام، مقدمہ درج، اسلام آباد پولیس کے ASI کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ کارروائی ABN نیوز کی نشاندہی پر عمل میں لائی گئی۔ اسی پر دیکھتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد زمان مغل کی رپورٹ۔ ABN ایک مرتبہ پھر بنا ہے سہارا اور لاچار افراد کی آواز۔ اسلام آباد پولیس کے ASI کی مبینہ زیادتیوں کا شکار 2 بے بس خواتین کی دہائی۔ مختلف تھانوں میں ایک ہی خاندان کے خلاف 4 FIRs درج، باپ اور 2 بیٹوں کو مسلسل ہراساں اور لاپتہ کیا جا رہا ہے۔ متاثرہ فیملی کا کہنا ہے کہ ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات درج کروائے گئے، حالانکہ مدعیان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ متاثرہ خواتین نے ASI شاہد خان کی مبینہ زیادتیوں کے خلاف انصاف کی اپیل بھی کی۔ وہ کہتا ہے ہمیں پیسے دو، 3 مہینے پہلے بھی اس نے اسی طرح فیک FIRs بنائی اور میرے ہسبینڈ کو ایسے ہی دھوکے سے اٹھا لیا تھا، اور فون پہ پہنچتی اور اس نے ان سے 15 لاکھ روپیہ لیا، تب جا کے اس کے پاپا کو چھوڑا، اور اب بھی اسی طرح سے وہ فیک FIR سے FIR ہر جگہ کروا رہے ہیں۔ ABN نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد ملزم ASI کے خلاف متاثرہ لڑکی کی مدعیت میں اغوا، ڈکیتی اور اختیارات سے تجاوز کرنے کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ASI شاہد خان کو گرفتار کر کے تھانہ سنجانی میں بند کر دیا گیا۔ میں نیو سٹی فیز 2 کی رہائشی ہوں۔ ابھی ہمارے ساتھ ہونے والے ظلم اور ناانصافی کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس پہ اسلام آباد پولیس نے فوری ایکشن لیا ہے۔ یہ تو کوئی 27 رمضان کی برکت تھی یا کوئی معجزہ جس پہ اسلام آباد پولیس نے ہمیں فوری انصاف فراہم کیا ہے۔ میں تمام اسلام آباد پولیس کے نوجوانوں اور افسران کا شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں انصاف دیا اور ہماری مدد کی۔ مقدمے کے متن کے مطابق لڑکی نے بتایا کہ ملزم ASI نے ہمارے خلاف مختلف تھانوں میں جھوٹے مقدمات درج کرا رکھے ہیں۔ والدہ کے ساتھ والد سے ملاقات کے لیے گئی تو اسے ASI نے ساتھیوں کے ہمراہ اغوا کی کوشش کی۔ متاثرہ خواتین نے وزیر اعظم، آرمی چیف اور IG اسلام آباد سے فریاد کی کہ ان پر ظلم کا نوٹس لیا جائے اور ان کے شوہر اور بیٹوں کو فوری بازیاب کروایا جائے۔ گجرانوالہ میں 3 سگی بہنوں کے تہرے اندھے قتل کے اندھوناک واردات کا ڈراپ سین، قاتل شوہر نے بیوی اور 2 سالیوں کو جرمنی لے جانے کا ڈرامہ رچا کر تینوں کو قتل کروا دیا۔ ملزم نے بھتیجوں کی مدد سے اپنی بیوی اور سالیوں کو پاکستان میں ہی قتل کر دیا تھا۔ ملزم نے قتل کر کے نازیہ کی لاش علی پور چٹھا اور 2 لاشیں حفظ آباد نہر میں پھینک دی تھیں۔ تینوں بہنوں کی لاشیں شناخت نہ ہونے پر لاوارث دفن کر دی گئی تھیں۔ فرانسک لیبارٹری کو بھیجوائی گئی رپورٹ کے نتائج کے بعد خواتین کی شناخت ہوئی۔ پولیس نے تحقیقات کا آغاز کیا اور ثبوت مکمل ہونے پر تینوں ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ ابتدائی تفتیش میں ملزم نے اعتراف کیا کہ میری بیوی کا چال چلن مشکوک تھا۔
فٹ بال ورلڈ کپ میچز امریکہ کے بجائے میکسیکو منتقل کیے جائیں، ایران کا فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا سے مطالبہ۔ رپورٹ کے مطابق یہ مطالبہ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں سامنے آیا۔ ایران کے مطابق گروپ مرحلے کے میچز جو لاس اینجلس اور سیٹل میں کھیلے جانے تھے، جن میں بیلجیم، نیوزی لینڈ اور مصر کے مقابلے شامل ہیں، انہیں میکسیکو منتقل کیا جائے۔ تاہم فیفا نے دسمبر 2025 میں جاری کردہ شیڈول کو برقرار رکھنے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا کہ تمام ٹیموں کے ساتھ مسلسل رابطے جاری ہیں اور صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ۔